ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر زرقا تیمور کے ساتھ اسکن کیئر اور اس کی حفاظت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر زرقا، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ایکنی کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایکنی عموماً آئلی اسکن کے ساتھ نظر آتی ہے، یا وہ لوگ جن کے اندر آئل پروڈیوسنگ ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے متعلق جیسے کہ کاسمیٹکس ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، بے شمار لوگ استعمال کرتے ہیں، خاص کر لڑکیاں تو اس سے بالکل مطلب جوانی میں اس سے کے بغیر شاید وہ زندگی نہیں گزار سکتی. تو اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کاسمیٹکس کا انتخاب آئلی اسکن کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کاسمیٹکس جی ان میں یہ دیکھنا چاہیے کہ نان کومیڈوجینک ہوں. عموماً جو اچھی کاسمیٹکس ہوتی ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے، کومیڈوجینک کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو کالے مہاسے بن جاتے ہیں نا چہرے پہ، ان کو بنانے والے. تو جو بہتر کوالٹی کے کاسمیٹکس ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ان میں تیل نہیں ہوتے جو آپ کے دانوں کو اور بڑھائیں، ورنہ جو اچھی کوالٹی کے نہیں ہوتے، جن میں زیادہ آئلی جو زیادہ ہوتے ہیں، ان سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ بنے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کاسمیٹک سے بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس میں ہم ایک بڑی بیسک سی ایڈوائس دیتے ہیں کہ صبح اور شام کلینزنگ کرنی چاہیے چہرے کی. تو اگر آپ نے میک اپ بھی لگایا ہوا ہے تو صبح جب منہ دھوتے ہیں فیس واش سے، کوئی ایسی صابن نہیں ہونی چاہیے جو بہت زیادہ ڈرائی کرے فیس کو، لیکن فیس واش اچھا ہوتا ہے، فیس واش سے دھوئیں. اور رات کو تو ضرور میک اپ وغیرہ چہرے پہ ویسے بھی مٹی پڑی ہوتی ہے دن بھر کی، تو اس کے بعد صفائی چہرے کی بہت اچھی طرح سے کر کے اور اس کے بعد موئسچرائزر لگا کے پھر سوئیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے آپ نے تذکرہ کیا تھا دوسرا زیادہ بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں وہ ہے پگمنٹیشن ریلیٹڈ پرابلمس. یہ بہت ساری طرح کی ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی گورا ہونے کے لیے بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے کچھ داغ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر رنگت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. جی بالکل. اس کے متعلق تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ عموماً ایسے پیچز جن میں رنگ کی کمی یا رنگ کی زیادتی ہوتی ہے کیا کسی پیتھولوجیکل ڈیزیز کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ جی مطلب رنگت کی کمی اور زیادتی تو ایک تو لمبی لسٹ ہے ڈیزیزز کی کمی کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں، جو کہ اندر کی آپ کی کوئی چھپی ہوئی یا اتنی نہ چھپی ہوئی بیماری جس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. بہت سی ریئر ڈیزیزز ہیں جیسے ٹیوبرس اسکلیروسس ہے جس کے ساتھ خاص ہم پیچز دیکھتے ہیں جی. اور ریئر ڈیزیزز کی بات کر رہی ہوں. ورنہ عام تو ایک ویٹیلائگو ہے جو کہ جس کو ہم پھل بیری کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے. پھر اور بہت سی سسٹمک ڈیزیز ہیں جن کے ساتھ رنگت ہلکی ہوتی ہے. لیکن ہماری پاپولیشن کیونکہ ہمارا جلد کا رنگ تھوڑا سا براؤن ہے، تو ہماری پاپولیشن میں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ رنگت کے تیز ہونے کی ہے. اور جو پیچی ہو جاتی ہے ہائپر پگمنٹیشن جس کو میلاسما بھی کہتے ہیں ہماری، اور ایک یہ میجر پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے خطے میں، خواہ وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو اور نیپال اور جتنے بھی ہمارے سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، ہر ایک کو گورا ہونے کا شوق ہے، رنگ بھلے کچھ بھی ہو. اسی لیے ہمارے خطے میں اس طرح کی بہت کریمز کاسمیٹک بکتی ہیں جو چہرے کو گورا کرتی ہیں. اور ابھی بھی آج صبح بھی مجھے کسی کا فون آیا کہ جی مائیکل جیکسن کی طرح ہمارا رنگ سفید کیسے ہو سکتا ہے. تو رنگت کو گورا کرنے کا بہت زیادہ جنون کی حد تک لوگوں کو ہے. پھر بچیوں کی شادیوں سے بڑا اس کا تعلق ہے. اچھا، اس کا شاید تعلق سوشل مائنڈ سیٹ سے ہے، کیونکہ ہمارے خطے میں رنگت تھوڑی پکی ہوتی ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر گورے ہوں گے تو زیادہ اچھے ہوں گے. لیکن پھر بھی اس شوق کے اندر لوگ کبھی کبھی حدیں پار کر جاتے ہیں، وہ حدیں جن کو پار نہیں کرنا چاہیے. بے شمار لوگ جا کر ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں، فارمولا کریمز یوز کی جاتی ہیں. اس طرح کی فارمولا کریمز جو کہ عموماً بیوٹی پارلرز وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہیں، ان کے کوئی نقصانات ہیں جو کہ ریگولر بہت عرصے تک یوز کی جائیں؟ جی بہت سے نقصانات ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پتہ نہیں ان میں کیا ہے. عموماً ان میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، اور اسٹیرائڈز کا بڑا اچھا شارٹ ٹرم جب آپ 4-5 دن کے لیے لگاتے ہیں تو ایک دم آپ کا چہرے کا رنگ ہلکا ہو جاتا ہے، گلو آ جاتی ہے. تو اس لیے جب آپ وہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. لیکن لانگ ٹرم اسٹیرائڈز کی ون آف دا میجر ایشوز از کہ وہ ایک تو آپ کی جلد کو پتلا کر دیتے ہیں. تو جلد کے بیچ میں جو بلڈ ویسلز شریانیں ہوتی ہیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. بلڈ ویسل ٹیلانجیکٹیزیا جن کو ہم کہتے ہیں وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، اور اسکن پتلی ہو جاتی ہے، ایٹروفی کر جاتی، کاغذ کی طرح کی، جس طرح پلاسٹک کی طرح کی آپ کی اسکن ہو جاتی ہے. پھر اگر وہ 4 دن کے لیے وہ کریم چھوڑ دیں تو فوراً دانے نکل آتے ہیں. یہ اسٹیرائڈ ایکنی اس کو ہم کہتے ہیں.
تو یہ پھر ان کو دوبارہ سے وہی کریم لگانی پڑتی ہے کیونکہ وہ اسٹیرائڈ ایکنی سیٹل ہی اسٹیرائڈ سے کرتی ہے. تو وہ سو اٹ از اے ویشیس سائیکل. اور اس کے علاوہ جلد کے علاوہ جسم کے اوپر لانگ ٹرم اسٹیرائڈ یوز کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اور ان سب کریمز میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں. اس کے بیچ میں آپ کی ایک تو وزن گین کرنا, چہرے پہ بال زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر ہارمونل ایشوز ہونے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کو. تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو پارلرز کی کریمز ہوتی ہیں ان پہ بہت شک ہی رہتا ہے. یعنی اگر اس طرح کا کوئی علاج کروانا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک مستند ڈاکٹر سے رجوع کرے, بجائے اس کے کہ کسی بیوٹیشین یا خاص کر بیوٹی پارلرس وغیرہ میں جا کر اس طرح کی ٹریٹمنٹ لی جائے. مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز لگا رہے ہیں, اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں, اور وہ انگریڈینٹس اس بوتل پہ ڈسپلیڈ ہونے چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا چیز لگا رہے ہیں. تو اگر آپ بغیر پتہ کہ اگر وہ جو ایک جادو کی چھڑی والی بات, تو وہ پھر کام میں پھر گڑبڑ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے پگمنٹیشن کے حوالے سے خواتین میں سب سے زیادہ نظر آنے والا دوسرا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان بھی رہتی ہیں وہ ہے جھائیاں. تو یہ چھائیاں یا جھائیاں جو ہوتی ہیں یہ کیوں بنتی ہیں اور کیا ان کو بننے سے روکا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. ایک تو چھائیاں ایک تو ہماری جلد کی رنگت کی وجہ سے بنتی ہیں, لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم 70% ہماری اسکن پہ جو بھی برے اثرات ہوتے ہیں یہ سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں. سورج کے بہت اچھے اثرات بھی ہیں وائٹامن ڈی کی بنانے میں, لیکن اسکن کی خوبصورتی کے لیے سورج بہت مضر ہے. جی, اس لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ دن میں صبح 10 سے دوپہر 4 بجے تک سورج سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے لیے سن بلاک استعمال کریں. UVA, UVB اور UVC ہوتے ہیں جو سورج کی شعاؤں میں جو ہمارے لیے مضر ریز ہوتی ہیں, تو ان کے لیے سن بلاک استعمال کرنا ہوتا ہے, اور سن بلاک 30 SPF سے زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ عموماً جو امپورٹڈ کریمز ہوتی ہیں وہ ہوتی تو صحیح ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں مہنگی, اور عام ہمارا جو آدمی ہے وہ امپورٹڈ کریمز استعمال نہیں کر سکتا. لوکل کریمز ہم بھی لکھ کے دیتے ہیں, وہ استعمال بھی ہوتی ہیں, لیکن لوکل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پراتوں میں کریمیں بنتی ہیں اور پھر سو وہ SPF, مجھے ہمیشہ اس بات کا شک ہوتا ہے کہ جو انہوں نے SPF اوپر لکھا ہوا ہے آیا وہ واقعی وہ SPF ہے, یہ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ آج تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. جی, تو یہ ان چیزوں کا کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ کہ سن بلاک, دوسری بات یہ کہ آئرن, فولاد کی کمی سے بہت جلدی اسکن پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں, اور یہ ہمارے ملک میں خواتین کی ڈائٹ ایک تو بالکل اچھی نہیں ہوتی, بچے بہت پیدا ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے فولاد کی کمی آن این ایوریج ہمارا اگر ہیموگلوبن عورتوں کا 12 سے 14 گرام تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, تو ایوریج ہمارا 8 یا 9 ہی ہوتا ہے. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھائیاں پڑتی ہیں. سو سب سے پہلے تو اسی لیے خاص کر پریگننسی کے بعد یہ نظر آنے لگتی ہیں. اور پھر ایک آئرن کی ڈیفیشنسی پھر ہارمونل امبیلنسز سے بھی ہوتی ہیں, تو آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہے نا اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا, چھائیوں کے حوالے سے ایک اور بات جو میں جاننا چاہوں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ بن جائیں تو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت عرصے تک قائم و دائم رہتی ہیں, اور چاہے مریض کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہوتا رہے یہ جاتی نہیں ہیں آرام سے. کوئی ایسا علاج ابھی تک واضح طور پر سامنے آیا ہے جس کے ذریعے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں تو ہمیشہ جب میرے پاس کوئی چھائیوں کا پیشنٹ آتا ہے تو میں ان کو پہلے یہ کہہ دیتی ہوں کہ دیکھیے جی, کوئی سمجھدار ڈرماٹولوجسٹ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ 100% ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ایسی بات ختم ہم کر دیتے ہیں لیکن ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ آپ تھوڑے سے بھی کم ہو جائیں. سو چھائیوں کا علاج ہے, لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ آتی اور جاتی رہتی ہیں, کچھ عرصہ لگتا ہے ان کو ختم ہونے میں. سو آپ کو سٹیپ وائز جانا چاہیے, اور ہمارا موسٹ جو علاج ہوتا ہے چھائیوں کا اس میں 2 بیسک میکانزمز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ہم پیلنگ کرتے ہیں کسی بھی طرح سے, وہ کیمیکل پیل سے کریں یا کریم سے کریں پیلز یا لیزر سے کریں, اور دوسرا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کا کلر ہلکا کرتے ہیں مختلف کمپاؤنڈس کے ساتھ, جس میں ہائیڈروکینونز ہیں, کوجک ایسڈ ہے, بہت سے اب تو نئے نکل آئے, اور تیسرا یہ کہ سورج سے بچاؤ. ان 3 چیزوں کو ہم میڈیسنز اور کیمیکل اور فزیکل پروسیجر سے, لیزرز کے ساتھ, then we can do all of these things. اچھا, اسی طرح سے جو تیسرے مسئلے کا آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ تھا کہ عمر کی وجہ سے جو نشانات
جلد کے اوپر نظر آنا شروع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جھریاں جی بالکل وغیرہ. تو ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ان کے پڑھنے سے پہلے ان سے بچاؤ ممکن ہے؟ جی اب تو وہ یہ ہے نا کہ 20 سال کے بعد ڈاؤن ہل ہوتا ہے فزیکل ہمارا سب کچھ. تو اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ 20 سال سے آپ چھائیوں کے لیے جس طرح بوٹاکس ہے وہ آپ لگانا شروع کر دیں تاکہ آپ کی یہ جھریاں نہ پڑیں. جھریاں کیوں پڑتی ہیں؟ جھریاں اس لیے پڑتی ہیں کیونکہ ہمارے چہرے پہ 50 سے 60 تقریباً مسلز ہیں جو کہ موجود ہیں. تو یہ مسلز جب کانٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ عادتاً ایک کانٹریکشن رہتی ہے، اس کی وجہ سے اسکن میں وہ جھریاں پڑ جاتی ہیں. مسل کانٹریکشنز کی وجہ سے، جس طرح میں ہنستی ہوں تو میری آنکھیں گم ہو جاتی ہیں، تو یہاں پر لائنز اور اس طرح کی لائنیں. تو اگر آپ فیشیل ایکسپریشنز تو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ بوٹاکس ایک ایسی چیز ہے جو کہ پچھلے 20 سالوں میں دنیا میں آئی ہے، جس کو لگانے سے مسلز آپ کے ریلیکس کر جاتے ہیں تو جھریاں نہیں پڑتی. تو یہ اب لوگ ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ 20 کی عمر کے بعد سے بوٹاکس لگوائیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں، آپ اس کی کلینزنگ کریں صبح اور شام، اور آپ ٹوائس اے ویک ایکسفولیشن کریں جس سے کہ اسکن کے جو ڈیڈ لیئرز ہیں وہ اتریں، اس سے بھی چھائیاں کم ہوتی ہیں. جتنی آپ اپنی اسکن کا خیال کریں گے، پانی پئیں خوب سارا، اسموکنگ نہ کریں، اچھی نیند اور اچھی غذا جو بیلنسڈ ہو، جس میں پھل اور سبزی کا بیچ میں حصہ ہو، اور باقی سب آپ کے جو نمکیات ہیں وہ ہوں، وٹامن اے سی ای ہوں. تو بیلنس ڈائٹ اور اچھی غذا اور پھر ساتھ ایکسرسائز. تو اگر آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ کی چہرے کی جلد بھی اچھی رہے گی اور جھریاں بھی کم پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر باتوں کو یہیں سے آگے بڑھایا جائے گا.